روزے کا حکم ہی نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں آیا، حج کا حکم ہی نہیں آیا. صحابہ نے نماز نہیں پڑھی. اب کوئی اپنے طرف سے انفرادی طور پر نماز پڑھ لے وہ نفل نماز ہو جاتی ہے. کوئی پڑھ لے یہ الگ بات ہے، حضور نے بھی پڑھ لی، فرض نہیں ہوئی تھی نماز. نماز تو معراج میں فرض ہوئی، معراج میں فرض ہوئی، پھر بھی زمین پر فرض نہیں ہوئی تھی. نمازیں شروع نہیں ہوئی تھی باضابطہ طور پر. مدینے میں جا کے 2 ہجری میں نماز باضابطہ طور پر مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو عرض کر رہا تھا مکی زندگی میں نہ صحابہ نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا. کوئی عبادت، یہی اسی کو عبادت سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. اسی کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں نا، نماز پڑھنا. بے شک نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے. ایمان ان سب سے بڑی عبادت ہے. اگر ایمان نہیں تو یہ سب عبادتیں رائے نہ جائیں گی. اور ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ چاہنا، اپنے باپ سے زیادہ چاہنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی ماں، اس کی اولاد اور سارے دنیا کے رہنے والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے، سرکار کا ارشاد ہے، حضور کے الفاظ ہیں، حضور کے مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی، اور صحابہ کو دکھا کے کہہ رہے ہیں، صحابہ مخاطب ہیں، ہم تو گناہگار. صحابہ جیسے جلیل القدر صحابہ، ان کا کیا مقام ہے، امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ. ہمارا یہ ایمان ہے کہ بڑے سے بڑا تابعی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا تابعی بھی تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا ولی بھی تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ سے فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، کفر کے اندھیروں سے ایمان کے اجالوں میں آ نہیں سکتا، کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں قدم نہیں رکھ سکتا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص. تم میں سے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کیا، مخاطب اول صحابہ کی جماعت ہے، ہم ان کے بعد مخاطب ہیں. حضور فرمانے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابی ہونا تو بڑی بات، مسلمان جو ہوگا وہ صحابی ہوگا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کی سنتان سے، اس کی نسلوں سے، والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام بسنے والوں سے. یہ ہے ایمان. زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، محبت شہ ذیشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
تو بندگان خدا، آخری نقطہ، آخری پوائنٹ بیان کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صحابہ نے مکی زندگی میں نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، یہ عبادتیں کی ہی نہیں، تو پھر کیا عبادت کر رہے تھے؟ نماز تھی نہیں، نماز پڑھے بغیر صحابی ہے۔ آج کے بڑے سے بڑے ولی، ہر زمانے کے بڑے سے بڑے ولی سے بڑا ولی ہے صحابی، ابھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، عمرہ بجا نہیں لایا، نہ سجدے ہیں اس کی زندگی میں، نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مسجد بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ مدنی زندگی میں مسجد کا آغاز ہوا، مسجد قباء پہلے بنی، اس کے بعد مسجد نبوی بنی۔ مکی زندگی میں کہاں ہے مسجد؟ خانہ کعبہ میں تو بتوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، بتوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ دار ارقم میں رسول اللہ بیٹھے ہیں، یہ وہیں بیٹھے ہیں، وہیں بیٹھے ہیں، کسی گھر میں رسول اللہ بیٹھے وہیں بیٹھے ہیں، کسی میدان میں رسول اللہ بیٹھے وہیں بیٹھے ہیں۔ نماز نہیں تھی مکی زندگی میں، نماز نہیں چل رہی تھی، روزہ نہیں ہو رہا تھا، زکوٰۃ نہیں ہو رہی تھی، حج نہیں ہو رہا تھا، یہ عبادتیں فرض ہی نہیں کی تھی اللہ نے، لیکن صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، صحابہ بنتے جا رہے تھے۔ اب رسول اللہ کس بات کا حکم دے رہے تھے؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا نہیں ان لوگوں کو، روزہ رکھنے کا حکم دیا نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اللہ ہی نے نہیں دیا، رسول اللہ کیسے دیتے؟ سمجھو حقائق اسلامیہ کو، سمجھو، فقیروں سے سمجھو۔ بے شک یہ در رسول کے فقیر ہیں، پہنچا دیں گے آستانے تک۔ یہ جس آستانے پہ صدا لگاتے ہیں نا، تم کو بھی پہنچا دیں گے وہیں، تم کو بھی صدا لگانے کے آداب سکھا دیں گے۔ فقیر بناتا، بادشاہ بناتا ہے، ہم فقیر ہیں، تمہیں بھی فقیر بنا دیں گے۔ بے شک بھائی، ٹیلر بنائے گا، حکمران بنائے گا، فقیر بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا مکی زندگی 13 سال کی لمبی مدت، مکی زندگی کی، حضور کی تبلیغی زندگی میں لمبی مدت، مدنی زندگی کم ہے، مکی زندگی زیادہ ہے، بڑی مدت مکی زندگی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہجرت سے پہلے کی زندگی مکے میں ہیں، نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، حج فرض نہیں، عمرہ فرض نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو، حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان غنی کو، مولا علی کو، حضرت صہیب کو، حضرت بلال کو، یہ ان صحابہ کو کیا سکھا رہے تھے؟ ہائے 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 ہائے، اپنا مقدس مکھڑا تک نہ سکھا رہے تھے، اس عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے صحابہ، وہ چہرہ دیکھنا خدا کا جلوہ دیکھنا، وہ چہرہ دیکھنا خدا کا دیدار کرنا۔ نماز بعد میں پڑھی، پہلے خدا کا جلوہ دیکھ لیا، دیکھ کر جلوہ